بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ترکی نے اپنی ضرورت کے تحت معاون دریا اور کم از کم 20 ڈیمز دریائے فرات کے اوپر تعمیر کیے ہیں، جن میں دنیا کا 5واں بڑا ڈیم اتا ترک ڈیم بھی شامل ہے۔ یہ ڈیم ترکی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے بجلی اور پانی کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح سے ملک سیریا نے بھی دریائے فرات پر کئی ڈیم تعمیر کر رکھے ہیں۔ دونوں ممالک نے دریائے فرات کو تقریباً یرغمال بنا رکھا ہے۔ آج دریائے فرات کے معمول کے بہاؤ کا صرف 1/4 حصہ ہی عراق تک پہنچ پاتا ہے۔ یہی حال دریائے دجلہ کا بھی ہے، اور ترکی یہاں بھی کئی ڈیمز بنا رہا ہے، جس میں ایلیسوٹ ڈیم بھی شامل ہے۔ 2018 میں جب یہ ڈیم مکمل ہونے والا تھا، اس کی تعمیر کے دوران اتنا زیادہ پانی روکا گیا کہ بغداد کے تمام رہائشی پیدل ہی دریائے دجلہ کو پار کر سکتے تھے۔ پیارے دوستو، دریائے فرات کے خشک ہونے کی خبریں کافی عرصے سے سنی جا رہی تھی، لیکن اس مرتبہ دریائے فرات کے بارے میں آنے والی خبر بہت بڑی ہے۔ یہاں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے قریب واقع سب سے بڑے اور مضبوط اکنامی والے ملک ترکی نے دریائے فرات پر ڈیم بنانے کے لیے لاکھوں ڈالر انویسٹ کیے۔ دریا کے پانی کا بہاؤ اس طرف زیادہ ہونے کی وجہ سے ترکی کو یہ ڈیم بنا کر پانی کو زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کرنے میں بے حد آسانی ہوئی ہے۔ دریائے دجلہ اور دریائے فرات دونوں ہی بہت بڑے دریا ہیں، جنہیں صدیوں سے کئی ممالک آب پاشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ عراق بھی ایک ایسا ملک ہے جہاں نیم صحرائی آب و ہوا رہتی ہے، اور اسے بھی آب پاشی کے لیے اسی دریا کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ یہ پانی اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں میں عراق میں دریائے فرات کے پانی کا بہاؤ اور اس کے اوپری سطح اب گر کر اپنی قدرتی سطح کی نسبت آدھی سے بھی کم ہو چکی ہے، جبکہ عراق تل، چاول اور مکئی کے پیداوار کے لیے مکمل طور پر دریائے فرات پر انحصار کرتا ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں سے دریائے فرات کی خشکی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں فصلوں اور خوراک کی پیداوار میں نمایاں کمی آئی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں عراق کی آبادی بھی بہت تیزی سے بڑھتی آئی ہے۔ دریائے فرات کا زیادہ حصہ جو عراق میں واقع ہے، اب اس قدر خشک ہو چکا ہے کہ پانی کی نچلی سطح بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے، بلکہ بہت آسانی سے دکھائی دینے لگی ہے۔ اور بالکل یہی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب دریائے فرات سونے کے خزانے کو ظاہر کرے گا، بس جو اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ فرات سونے کے ایک پہاڑ کو کھول دے گا۔ اس حدیث کے مطابق ایک وقت آئے گا جب دریائے فرات اپنے اندر کے تمام خزانے کو ظاہر کر دے گا، اور جب تک یہ نہیں ہو جاتا اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی۔ پیارے دوستوں، دریائے فرات کے خشک ہونے میں سب سے زیادہ ہاتھ ترکی کا ہے۔ اس نے دریائے فرات کے کنارے پر کئی ڈیمز بنا لیے، چنانچہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اصل وجہ کیا ہے، لیکن دریائے فرات سے متعلق پیشن گوئی کا پورا ہونا اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور حدیث کے بالکل عین مطابق یہ ہو کر ہی رہے گا۔ لہٰذا وہ وقت اب دور نہیں کہ دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہونے والا ہے۔ ترکی کے ڈیمز بنانے کی وجہ سے پانی کا زیادہ حصہ ذخیرہ کر لیے جانے کی وجہ سے پانی کا رخ اب مکمل طور پر تبدیلی کی طرف جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پانی کا اصل راستہ خشک ہوتا جائے گا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب احادیث میں کی گئی پیشن گوئی پوری ہو جائے گی اور پانی کے نیچے سے سونے کے پہاڑ ظاہر ہو جائیں گے۔ احادیث میں سونے کے پہاڑوں کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سونے کی مقدار کس قدر زیادہ ہوگی جو اس پانی کے نیچے سے ظاہر ہوگی۔ یہ تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا میں جنگ چھڑ جائے گی، جبکہ امت مسلمہ کو احادیث کے ذریعے پہلے سے ہی خبردار کر دیا گیا ہے کہ انہیں اس سونے میں سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سوکھ نہ جائے اور سونے کے پہاڑ کو ظاہر نہ کر دے، جس کے لیے لوگ لڑیں گے، اور ہر 100 میں سے 99 لوگ اس لڑائی میں مر جائیں گے، اور صرف ایک آدمی زندہ بچے گا۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں حصہ لینے والا ہر 100 میں سے صرف ایک آدمی ہی زندہ بچے گا اور اپنے حصے کا سونا پائے گا۔ دریائے فرات پر مسلسل ڈیم بنا کر ترکی نے اس دریا کا رخ پوری طرح سے تبدیل کر دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے عین مطابق اب یہ دریا مکمل طور پر خشک بھی ہونے جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ آج کل کی صورتحال دیکھی جائے تو دریا کے پانی میں سطح زمین کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کا صرف وہ حصہ پورا ہونے کا وقت ہے جس میں سے سونے کے ذخائر ملیں گے۔
اور دنیا میں اس کو لے کر جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اس پیشن گوئی میں جتنی باتیں کہی گئی تھی ان میں سے تقریباً ساری کی ساری پوری ہو چکی ہے۔ دریائے فرات کا خشک ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے جو کہ پوری ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو اینڈ آف ٹائم سے متعلق ہیں وہ بھی ظاہر ہو چکی ہیں، اور اب صرف چند بڑی نشانیوں کا پورا ہونا باقی ہے جو ایک دفعہ شروع ہوتے ہی کچھ مہینوں میں پوری ہو جائیں گی۔ تو پیارے دوستو، اب کہا جا سکتا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں وقت آخر سے متعلق کی گئی پیشن گوئیاں ہو بہو پوری ہو چکی ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت اب یقیناً قریب آ چکا ہے۔ کچھ ہی عرصے کی بات ہے جب یہ خبر بھی آنے والی ہے کہ دریائے فرات سے سونے کے ذخائر مل چکے ہیں، جس کے بعد دنیا سونے کے ان ذخائر کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو جائے گی۔ یہودیوں اور یروشلم کے حوالے سے کی گئی پیشن گوئیاں بھی پہلے سے ہی بہت حد تک پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پیارے دوستو، صحیح مسلم میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے، ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اسلام ایک عجیب چیز کے طور پر شروع ہوا تھا، اور یہ دوبارہ اسی طرح اپنی شروع کی اجنبی حالت کی طرف لوٹ جائے گا جس طرح اس نے شروع کیا تھا، اور یہ دونوں مساجد کے درمیان اس طرح گھس جائے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ میں واپس آ جاتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں لوگ اسے بہت ہی زیادہ عجیب نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ مذہب بے حد عجیب و غریب اور انوکھا ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے وہ اسی تعلیمات سے بالکل انجان اور بے خبر تھے۔ اس حدیث کے مطابق وقت آخر اسلام دوبارہ اپنی اسی حالت میں لوٹ جائے گا جب لوگ دین اسلام کو عجیب نظر سے دیکھیں گے اور اسے صرف ایک الگ دین کی حیثیت سے جانیں گے۔ یہ بالکل اسلام کے ابتدائی دور کی طرح ایک ایسا دین بن جائے گا جس کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس پیشن گوئی کا پورا ہونا بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ چنانچہ اس پرفتن دور میں ایک مسلمان کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو سلامت رکھے۔ ایک ایسا وقت جہاں قیامت کی کئی نشانیاں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، ہمیں دجال کے دور سے پناہ مانگنی چاہیے اور بحیثیت مسلمان اپنے اعمال پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے اور دجال کے فتنوں سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کریں، اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور جنت کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔